سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. سب سے زیادہ جو زور دیا سرکار صادق آل محمد نے وہ عقل سے دیا. اس لیے کہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ کوئی جھومتے جھومتے دیوانہ نظر آنے لگا تو انہوں نے کہا بڑا مومن ہے. سمجھ رہا بڑا مومن. آج تک مزاج وہی چلا آ رہا ہے. ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہا ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا غور کریں, ہر نیم پاگل ہر دیوانہ انہیں ولی نظر آ رہا ہے. ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں بہت سی تحریکیں تھیں. آپ سمجھیے چھٹے امام کے زمانے میں معاملات بڑے سخت تھے. یہ جو آپ جعفری کہلاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہلاتے, کیونکہ معاملات بڑے اہم تھے. خالی یہی نہیں تھے ابو حنیفہ اور یہ وہ, خالی انہی کا معاملہ نہیں تھا. ایک طرف یہ تھے, دوسری طرف صوفیہ تھے, تیسری طرف یونان کا فلسفہ تھا. اور یونان کا فلسفہ جو تھا اس کا نتیجہ انکار وحدانیت تک جاتا تھا. وہاں بھی عقل کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہو رہی تھی. اب جب ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العقل دلیل المومن. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. فرمایا کہ عقل جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے. مومن وہ ہے جس کے پاس عقل. سرکار صادق آل محمد کی بہت سی حدیثیں عقل کی تعریف. ایک بات میں عرض کروں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو. عزیزوں ہم بھی شریعت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں, وہ بھی رجوع کرتے ہیں حدیث کی طرف. ان کے یہاں 6 کتابیں ہیں جو بخاری سے شروع ہوتی ہیں, سنن نسائی پہ تمام ہوتی ہیں. جانتے ہیں نا, بخاری پھر مسلم پھر ترمذی پھر سنن ابو داؤد پھر سنن ابن ماجہ پھر سنن نسائی. 6 کتابیں وہاں کہی جاتی ہیں. ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. بہت غور سے سنیے گا, جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے کہ ان کی پہلی کتاب بخاری کی ابتدا کتاب الایمان سے ہوتی ہے اور اصول کافی کی ابتدا کتاب العقل سے ہوتی ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کتاب العقل سے, یعنی آپ پڑھیے تو جو پہلا ہی صفحہ ہے آپ دیکھیں گے اصول کافی میں, وہاں عقل کے بارے میں بتایا گیا کہ 7ویں امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا اور 6ٹھے امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا. اور زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں عقل کے سلسلے میں. کسی نے پوچھا امام سے بہت سی باتیں, اب میں سب تو نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں, کہ امام نے فرمایا کہ انسان کو جو روز قیامت صلہ ملے گا, جو ثواب ملے گا, وہ عقل کے معیار کے مطابق. سمجھ رہے ہیں, عقل کے معیار کے مطابق. امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, سنیے گا, کہ ہمارا چاہنے والا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام بھی ہے, ایک میسج بھی ہے, کہ معصوم نے ارشاد فرمایا, 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. ان چیزوں میں بھی احتیاط سے کام لیا کیجیے. کوئی شخص
85 سال 90 سال کا ہو گیا, آپ ابھی 40-45 سال کے ہیں, آپ نے کہا دیکھیے صاحب اتنے بڈھے ہو گئے, ہم تو اس عمر تک پہنچے گے بھی نہیں. صاحب اتنی عمر تک زندہ رہنے سے کیا فائدہ, آپ کیا معلوم آپ کا کیا حال ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معلوم ہے جو حال اس کا 85 سال میں ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 70 سال میں ہو جائے. وہ خالی چل نہیں پا رہا ہے, وہ ہم بول بھی نہ پائیں, دیکھ بھی نہ پائیں, کسی نے دیکھا. لہذا اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوچ سمجھ اللہ کا خوف جو ہے وہ ذہن میں رہے. کہا صاحب ہم ایسے پکڑا اکڑا کے چلیں, ارے کیا فائدہ ایسی زندگی سے. نہیں, یہ سب نہ کہیے بھائی, نہ کہیے. اللہ سے ڈریے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا معلوم کیا ہے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ دن بیمار ہو کے مر گیا, 2-4 سال بستر پر پڑا رہا, تو ہم نے کہا دیکھیں صاحب اپنے اعمال بھگت رہے ہیں. اور اگر کسی کو اچانک موت آ گئی اور ہم اسے پسند نہیں کرتے, تو ہم نے کہا دیکھیے توبہ کا موقع بھی نہ ملا. نہیں, ابھی تو آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ استغفر اللہ جب 4 لوگوں کے درمیان بیٹھیے, ایسی کوئی بات ہو تب کہیے ایک صلوات پڑھ تب سمجھ میں آ. ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. اور دیکھیں میری بات سمجھیے آپ, جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں احادیث معصومین کے مطابق عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے لیے نمونہ عمل معصومین کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائیے. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. کسی کو نہ بنائیے. اب سے جو وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں. ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے اور ہر ایک کو محشر میں اپنے اعمال کا خود حساب دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن میں نے عرض کی. تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کر مر سکتا ہے. تو اب کسی کو تانا وانا نہ دیجیے کہ یہ مرض ہو گیا, یہ مرض ہو گیا, یہ مرض ہو گیا, یہ مرض ہو گیا. صاحب دیکھیے وہ تو ہم سے اس دن ایسے بات کر رہا تھا, دیکھیے ان کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, وہ ہو گیا. نہیں, چھٹے امام فرمایا ہمارے شیعہ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی. لیکن پھر امام نے فرمایا لیکن اگر ہمارا شیعہ ہے تو آخر وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. سنا آپ نے, فرمایا اگر ہمارا شیعہ ہے تو پھر عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اب میرے خیال میں آپ کے ذہنوں میں نہ معلوم کتنے سوال آ گئے ہوں گے, کتنے لوگ آپ کے تصور میں آ گئے ہوں گے. آئے نا, آئے یا نہیں آئے؟ نہیں آئے, نہیں آئے. وہ وہاں گھوما کرتا تھا, وہ وہاں رہتا تھا, وہ فلاں فلاں فلاں, معلوم کتنے نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. لیکن ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ امام کے کہنے کا مطلب کیا ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں, عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ معرفت امام کا نام عقل ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ معرفت امام کا نام عقل ہے, یعنی امام کو پہچاننے کا نام عقل ہے. اب میں آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اب عزیزوں اگر شیعہ ہے اس کے ذہن پہ کچھ اثر بھی ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرے. لیکن میں کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا کہ عقل کا مطلب ہے معرفت امام, وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن آخر وقت تک یہ تمیز ضرور رکھتا ہے کہ صلوات کے لائق کون ہے, لعنت کے لائق ہے.